باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق کی اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد فرمایا ہے اللہ نے بدر کے میدان میں، جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ 313 مجاہدین اسلام نبی کے صحابہ تھے، اور ادھر کافروں کی تعداد 1000 تقریباً تھی، پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے نبی اور نبی کے صحابہ کو سرفراز فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار مکہ ہتھیار ڈال کر بھاگ لیے، 1000 کی تعداد ہوتے ہوئے بھی ہتھیار ڈال کر بھاگ لیے۔ 70 کافر ہلاک ہوئے، 70 کو قیدی بنایا۔ جس وقت یہ لوگ بھاگ بھاگ کر مکہ پہنچے ہیں کفار مشرکین، ان سے بولی نہیں نکلتی تھی، گھر میں چھپ کے رہتے تھے، لوگ تانے دیتے تھے۔ گئے تھے تو مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، کیا ہوا؟ لوگ طنزیہ جملے کستے تھے، ان لوگوں کی بولی نہیں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ باطل کو رسوا کرتا ہے، مگر اہل حق کو بھی چاہیے کہ تقوی اور صبر اختیار کریں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی قصوہ اونٹنی عطا فرمایا اور کہا کہ جاؤ مدینہ شریف میں خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور کفار شکست کھا گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ قصوہ اونٹنی پر جب مدینہ شریف آ رہے تھے تو عبداللہ بن ابی منافق، جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا بباطن کافر تھا، دل سے کافر تھا، زبان سے مسلمان تھا، تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ کیوں خوش ہوا؟ کہ قصوہ اونٹنی پر حضرت زید بن حارثہ کو آتے دیکھا تو اس نے گیس لگا لیا کہ حضور بھی قتل کر دیے گئے۔ تبھی تو اس حضور کی مخصوص سواری پر زید بن حارثہ آ رہے ہیں۔ بڑی خوشی کا اس نے اظہار کیا جب دور سے دیکھا تھا، اپنے آدمیوں کو کہا کہ بس ختم ہو گیا معاملہ سب۔ تو دیکھیے، یہ دیکھیے قصوہ اونٹنی پہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان کا غلام آ رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ پہنچے ہیں اور بتایا تو منافقین کے یہاں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ مدینے کے منافقین کے یہاں صف ماتم، جس طریقے سے ادھر کفار کے یہاں صف ماتم بچھی تھی، ایسے مدینے میں جو منافقین تھے وہ بھی جو ہے پریشان ہو گئے، ارے فتح یابی ہو گئی۔ اور جس وقت یہ پہنچے ہیں مدینہ شریف میں تو حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، ان کا انتقال پرملال ہو چکا تھا اور ان کی تدفین ہو رہی تھی، ان کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینے میں چھوڑ دیا تھا، ورنہ حضرت عثمان غنی بھی جنگ کے لیے تیار تھے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان تو جنگ میں شریک نہیں ہوئے بدر میں، تو کیوں نہیں شریک ہوئے یہ بھی جانیے۔ کیا کہ ان کی بیوی اہلیہ بیمار تھی، شدید بیمار تھی، اور اسی بیماری سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضور خود ان کو چھوڑ کے گئے تھے کہ اپنی بیوی کی تیمارداری کیجیے آپ، اور یہاں تبرہ بکھنے کے لیے ارے عثمان تو گئے ہی نہیں جنگ کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ، یہ بہت نالائق لوگ ہیں۔ تو اس وقت جو ہے پھر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب
چلے، مگر نہیں 3 دن تک حضور نے قیام کیا۔ کہاں؟ بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں۔ کیوں؟ یہ حضور کا طریقہ تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد 3 دن قیام کرتے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی مار کے بھاگ لیں، مار کے بھاگ لیے، ڈٹے ہیں مقابلے میں، ابھی بھی آؤ، اگر کوئی کور کسر ہو تو آؤ۔ 3 دن تک سرکار ٹھہرے رہے۔ تو حضور نے اپنے شہدائے کرام، 14 شہدائے کرام تھے، تو ان میں سے 13 کی مطلب کی جو ہے تدفین آپ نے بدر کے میدان میں فرمائی، جس میں سے 6 مہاجر تھے، 8 انصاری تھے، تو اس میں 13 کی، اور 1 صحابی جو ہے وہ راستے میں مقام صفرہ میں ان کو شدید زخم لگا تھا، تو مقام صفرہ میں انتقال کیے تھے، تو ان کی قبر وہاں پر بنی۔ اب اس طریقے سے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب سوال پیدا ہوا 70 جو ہلاک ہوئے تھے مشرکین، ان کا کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو گڈھا، خبیث گڈھا، بدبودار گڈھا تھا، کنواں تھا، تو حضور نے فرمایا سب کفار کی لاشیں جو ہیں اسی میں گھسیٹ گھسیٹ کے پھینکو، سب کی لاش اسی میں پھینک دی گئی، سمجھے نا، اور اوپر سے بھی پتھر ڈال دیا گیا تاکہ سڑے گلے تو بدبو باہر نہ آئے۔ اور امیہ بن خلف کی لاش اتنا زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ صحابہ جب اس کو گھسیٹتے تھے تو اس کا عضو جو ہے جدا ہو جاتا تھا بدن سے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو یہیں پر مٹی ڈالو، تو مٹی ڈھیر ڈاری اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اور اس طریقے سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 دن کے بعد جو ہے سرکار دو علیہ وسلم وہاں سے چلے تھے، اور جب گڈھا پٹ گیا ایک دم سے وہ کنواں بدبودار لاشوں سے، تو پھر حضور آئے اور حضور نے کہا کیوں؟ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا، حضور نے فرمایا، اور جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا تم پائے اس کو؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے بدن میں روح نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے عمر، یہ تم سے کم نہیں سن رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، بس یہ بول نہیں رہے۔ اب اسی حدیث سے پتہ چلا جب کافر سنتا ہے تو جو اللہ کے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اے عمر، یہ تم سے کم نہیں سنتے، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اور تو معلوم ہوا کہ جب کافر جو دشمن ہے اللہ اور رسول کا جب وہ سنتا ہے تو اللہ کے جو مقربین بندے ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ ہاں وہ جواب نہیں دیتے، سنیں اور سنتے ہیں۔ تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سارا انتظام وہاں کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے مدینہ شریف۔ تو حضرت زید بن حارثہ، تو اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی آئے تھے خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو مدینہ شریف میں بڑی چہل پہل تھی، خوشخبری جدو اب سرکار کا استقبال کرنے کے لیے جو لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے وہ مدینہ سے باہر آ کر حضور کا استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ حضور کا استقبال، فتح کا جشن فتح منایا جا رہا ہے۔ آج جو جشن میلاد منانے کو، حضور کی آمد کا جشن منانے کو منع کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ جشن فتح مبین جو ہے صحابہ نے منایا ہے کہ نہیں منایا؟ اللہ استقبال حضور کا کیا جا رہا تھا۔ اللہ تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھا اب ابو لہب نہیں گیا تھا، ابو لہب جنگ میں نہیں گیا تھا، اپنا نمائندہ بھیجا تھا، بڑا ہوشیار کم وقت تھا، اپنا نمائندہ بھیجا تھا، مگر بدر کے وقوع کے بعد پھر چارپائی سے اٹھ نہیں پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کی چارپائی کو سے مار دیا۔
اس کو بڑی چیچک نکل آئی، اور ایسی چیچک نکلی کہ پورے بدن سے بدبو آتی تھی، سڑ گیا تھا پورا، اس کے بال بچے بھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ جب وہ مرا ہے تو اس کے لڑکے دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کون اس کو چھوئے گا باپ کو اپنے، تو گھسیٹ کر کے لے گئے اپنے باپ کی، ابو لہب کے بیٹے اپنے باپ کی لاش کو گھسیٹ کر کے لے گئے اور لے جا کے گڈھے میں ڈال کر مٹی ڈال دیا۔ یہ نبی کی دشمنی کا بولو، جتنے بھی نبی کے دشمن ہوئے ہیں سب کا حشر بہت برا ہوا، سمجھے نا۔ اب 70 قیدی آئے تھے، 70 بولیے 70 قیدی آئے تھے، پکڑ کر آئے تھے کفار کے، سمجھے نا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کوئی جیل تو تھی نہیں وہاں پر، تو پہلے دن تو رات میں سب کو مدینے مسجد نبوی شریف باندھ دیا گیا تھا، مگر رات میں جب رونے لگے یہ لوگ، رونے لگے تو حضور حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضور نے کہا رسیاں ڈھیلی کر دو، دشمن ہے ٹھیک ہے، ستایا ہے ٹھیک ہے، مگر ہیں تو انسان، یہ رسیاں ڈھیل کرا دے سکتے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے سب کو تقسیم کر دیا اور ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا سرکار نے، اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، صحابہ کرام کو بانٹ دیا، 2-2 3-3 4-4 لوگ، آپ لوگ اپنے اپنے گھر لے جائیے ان قیدیوں کو اور ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے گا۔ تو وہ لوگ جن کے صحابہ کو سرکار نے انہیں ان قیدیوں کو دیا تھا، اگر ان کے گھر میں تنگی تھی تو وہ کھجور کھا کے پانی پی کے رہ جاتے تھے، مگر یہ قیدی جو آئے تھے ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق تو بہت سخت تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سب دشمن ہیں اللہ اور رسول کے، ان کو زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، یا رسول اللہ جس کے جو رشتہ دار ہیں انہیں کو پکڑائیے ان کو، اور رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ اللہ اتنا غصے میں تھے تو حضرت بکر سے حضور نے پوچھا کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا حضور قتل نہ کیا جائے ان کو۔ کہا پھر؟ کہا کہ جو ہے ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لے آؤں۔ اچھا ہم ایمان بھی لائے؟ اب کہا قتل کر دیں گے تو جہنم میں جائیں گے، اب بچے رہیں گے تو لگتا ہے کہ ایمان بھی لائیں۔ حضور نے فرمایا پھر کیا کیا جائے پھر فوراً ان کے ساتھ؟ کہا حضور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو 400 درہم جو ہے فدیہ متعین ہوا، اور جس کے پاس 400 نہیں تھا 4000 درہم 4000 درہم فدیہ لے کر، اور جس کے پاس 4000 نہیں تھا تو 3000 دو، 3000 نہیں تھا 2000 دو، 2 نہیں تھا 1000 دو، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو ویسے چھوڑ دیا۔ اور جو لوگ پڑھے لکھے اس میں تھے، لکھنا جانتے تھے، قیدیوں میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضور نے فرمایا کہ انصاری بچے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں 10 بچوں کو یہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہی ان کی آزادی کا سامان ہو جائے گا۔ اس طریقے سے حضور نے تعلیم کا انتظام کسی سے کرایا؟ قیدیوں سے کرایا۔ کس سے؟ قیدیوں سے کرایا۔ اللہ 10 بچوں کو، انصاریوں کے 10 بچوں کو انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا۔ اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا۔ اب سوال پیدا ہوا، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے وہ بھی کافروں کی طرف سے آئے تھے، مگر دل سے ادھر نہیں تھے، دل سے حضور کی طرف تھے، مگر مجبوری تھی خاندان کی ایک، تو بھی نبھانے آئے تھے، مگر پکڑ کے آئے تھے وہ بھی۔ تو حضور نے کہا کہ چچا آپ بھی جو ہے فدیہ پیش کیجئے۔ تو کہا کہ بھتیجے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، غلط کہتے آپ۔ کہا آپ تنہا نہیں، آپ کے 2 بھتیجے ہیں ان کا بھی فدیہ دیجئے اور اپنا حلیب کو بھی دیجئے، تو 4 آدمی کے فدیہ آپ دیجئے۔ کہا بھتیجے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک دم مفلوج، میں ایک دم جو ہے فقر مست ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چچا وہ سونے کا ڈلا منگائیے، وہ سونے کا ڈلا منگائیے جو چچی کو آپ نے وقت رخصت دیا تھا۔ تو حضرت عباس نے کہا اوہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یہ چیز میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے، جتنا سونا میں، بتائیے علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھی کہے لوگ حضور علم غیب نہیں جانتے تھے، بتائیے کیسے نہیں جانتے تھے؟
بتائیے وہاں صرف ابو لہب یعنی کیا کہتے ہیں حضرت عباس جانتے تھے، ان کی اہلیہ جانتے تھے، کوئی اور نہیں جانتا تھا، تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ پڑھ لیا تھا، سمجھنا؟ تو اس طریقے سے تو اس حضرت عباس نے بھی چاروں کا جو ہے 4 فدیہ دیا انہوں نے، سمجھے؟ 4 فدیہ انہوں نے دیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بدعقیدگی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔